گاہے بگاہے کوئی نماز ایسی مل جاتی ہے جو یونیک ہوتی ہے اپنے آپ میں۔ بڑا اچھا لگتا ہے ایسی نماز ادا کر کے، ایسا لگتا ہے کافی دنوں کے لیے انرجی بحال ہو گئی ہے۔ میرے لیے نماز کی ہر خصوصیت اس کو ترجیح دینے میں ہے۔ نماز کی خوشی، خوبصورتی، اس کا خشوع و خضوع، اس کی ٹھنڈک اور مٹھاس، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اس کو ترجیح دینے میں ہے۔ ترجیح اہمیت کے حساب سے بھی اور وقت کے حساب سے بھی۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر کسی اور کام کی گنجائش نہیں کہ وہ اس پر سبقت لے جائے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کام کے بعد پڑھتا ہوں۔ بہرحال نماز کو ترجیح دینے کا میں نے ایک اپنا سا نقشہ بنا رکھا ہے جہاں میرا دل مطمئن ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے اسکول میں ایک ورکشاپ تھی۔ ٹائمنگ 12 سے 1:15 بجے تک۔ میں عام طور پر 12:30 پونے 1 بجے نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ اسکول کی مسجد میں کوئی بھی 3-4 ٹیچرز اکٹھے ہوں تو جماعت کروا لیتے ہیں۔ باقاعدہ جماعت 1:45 بجے ہوتی ہے۔ مجھے جماعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا پڑھ کر نکل آتا ہوں۔ اکیلے پڑھوں تو تلاوت کا وقت زیادہ مل جاتا ہے۔ مجھے ایک لمحے کو بیوی بچوں کے چہرے، مہنگائی، پریشانی، نوکریوں کے مسئلے، مصیبتیں، تنقیدیں، لعنتیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گزرنا پڑا۔ شکر ہے وہ ضد پر نہیں آئے، اللہ ان کا بھلا کرے، اچھے آدمی ہیں ویسے۔ ایک لمحے کو میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ نوکری ختم۔ بہرحال تھوڑی بہت جک جک پھک پھک کے بعد میں نے کہا، سر نماز تو میں نے مؤخر نہیں کرنی، کم از کم آپ کے کہنے پر نہیں کرنی، باقی یہ کہ میں فساد نہیں چاہتا، میرے دل کا اطمینان ہے۔ اگر ہو سکے تو میرا نام ورکشاپ کے دوسرے گروپ میں ڈال دیں جو 1:15 سے 2:30 تک چلتا ہے۔ ایگریڈ۔ اس دن میں باہر نکلا، ہال کے فرش پر ایک ستون کے سامنے نیت کی اور نماز ادا کرنے لگا۔ فرش کی ہلکی ہلکی گرد میرے ہاتھوں، ماتھے، ناک پر محسوس ہوئی تو کچھ مزہ سا آیا۔ دل کو کچھ دیر کے لیے کسی محبت میں ہونے کا احساس ہوا۔ جرابوں اور پینٹ کے گھٹنوں کا گرد سے اٹھنا اور گرد والے ہاتھوں کا ناف پر شرٹ سے لگنا کچھ قبولیت کا سا احساس دلا رہا تھا، جیسے میں نے کچھ قبول کر لیا ہے، جیسے کسی نے اجازت دے دی ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو آیات مبارکہ تلاوت کر رہا تھا وہ جیسے میرے حسب حال نکل آئیں۔ مجھے احساس ہوا تو جیسے میں اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کروں بار بار۔ سورہ یوسف کی آیات مبارکہ ہیں اور کیا ہی خوبصورت آیات مبارکہ ہیں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کار ساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر۔ اور یہ ہے وہ توفیق جسے میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کوشش میں چھپا رکھی ہے۔